آئی اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کس انداز سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ اپنی حرکتیں اور اپنی کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کا پیس بنا ہوتا ہے اس کو بند کرنا ہے، ابھی بھی اس کو بند کرنا، وہ پورا نہیں رہ پاتا۔ لیکن آن دا ہول اسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے برسنے والی پھولوں کی برسات ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان کریں، اور بالخصوص اس مہینے میں اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ فرسٹ کویسچن آف ٹوڈے، آج کے دن کا پہلا سوال بہت امپورٹنٹ، میلاد کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ Question is very simple and answer is also very simple and straightforward. What is Milad? Milad means birth. Simple اس کی ڈیفینیشن ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال کا بیان کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، آپ پہ درود بھیجنا، اور غیر مسلموں کے سامنے آپ کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں جو آپ کے فضائل آئے ان کا لوگوں کو بتانا، نئی نسل میں آپ کی پہچان پیدا کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھلانا۔ پرابلم کیا ہے؟ بتائیں کہاں پرابلم ہے؟ پرابلم نہیں ہے، سلوشن ہی سلوشن ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام الجھنوں، مشکلوں، مصائب و آلام کا حل میلاد میں ہے۔ میلاد منانا اور میلاد کے پیغام کو آگے پہنچانا اور خود اس پہ عمل کرنا، یہ سلوشن ہے، پرابلم نہیں ہے۔ کیوں پرابلم کریٹ کرتے ہو؟ So there is no problem۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا، ایک بار نہیں کئی بار ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ میں نے حضور کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات سن رکھے تھے۔ اب یا تو انہوں نے خود سرکار کو بتایا یا سرکار نے اس کو اپنے علم غیب کی طاقت سے پہچان لیا، اور فرمایا میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس مخلوق کے دو حصے کیے، عرب اور عجم، اور اس میں بہترین میں مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ نے قبائل بنائے اور ان قبائل میں بہترین قبیلے قریش میں مجھے پیدا فرمایا، اور پھر جو گھر بنائے بہترین گھر اور بہترین نسب میں مجھے پیدا فرمایا۔ مجھے بتائیے کیا یہ میلاد کا ذکر نہیں ہے؟ حضور اپنی تشریف آوری کا ذکر نہیں فرما رہے؟ تو پھر وی مسٹ بی ویری کنسیڈریٹ، اور بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ سمپل سی بات ہے کہ میرے عقیدے کے لحاظ سے یہ جو ہستی ہے یہ سب سے بہترین اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے اور اس وقت کامل ہے، مجھے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو بتائیے جس ہستی کی اتنی بڑی حیثیت اور رتبہ ہو، کیا اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر نہیں کریں گے تو بات اگلی نسل تک کیسے پہنچے گی؟ ذکر نہیں کریں گے تو پہچان کیسے ہوگی دوسروں کو؟ میلاد از ویری امپورٹنٹ۔ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب جو تعریف نہیں بھی کرنا چاہے گا وہ صرف نام لے گا، تعریف تو خود بخود ہو جائے گی۔ اور نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چنا ہوا، چنا ہوا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور انبیاء کی ماؤں کو ایسے خواب آتے ہیں۔ اور جب میرے آقا کی ولادت ہوئی ایسا نور چمکا کہ شام کے محلات تک دیکھ لیے گئے۔
یہ دنیا میں آپ کا چرچا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کا چرچا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اتنا بڑا ہجوم جو قیامت میں ہوگا اس میں میں اور آپ بھی ہوں گے، اور اس جگہ پر، اس میدان قیامت میں صرف میرے آقا کا ہی نعرہ گونج رہا ہوگا۔ ہر طرف سے یا شفیع المذنبین کے نعرے ہوں گے، پریشان ہوں گے، سارے سخت پریشان ہوں گے، حضور کی طرف ہی تکتے ہوں گے۔ کیسی اتھارٹی ہے، کیسا روب ہے، کیسی ہیبت اور کیسی جلال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ جھنڈا 1,24,000 انبیاء آپ کی بارے میں ہی خوشخبریاں سناتے رہے، آنے والوں کو آپ کے بارے میں سکھاتے اور سمجھاتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کا میلاد، یہ تو ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور ان کے قریب ہوئے، سنا صحابہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا نے کہا تم جو کہہ رہے ہو وہ حق اور سچ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے حبیب اللہ بنا دیا ہے، اور مجھے اس میں فخر کوئی نہیں ہے۔ بروز قیامت جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا اور اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اس میں فخر نہیں ہے۔ سنو، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا لواء الحمد کا، اور اس جھنڈے تلے سارے نبی ہوں گے، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کتنی بڑی شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد یہ تو ہر دور میں منایا گیا۔ دور بدل جاتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، انوویشنز ہو جاتی ہیں، جدید ایجادات آ جاتی ہیں، تو طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر چینج نہیں آتی۔ If a person is not changing as an individual or as a society, it means that particular segment of society is collapsed۔ اگر آپ کسی انفرادی طور پہ کسی شخص کو دیکھیں یا اجتماعی طور پہ دیکھیں، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا مطلب وہ کلیپس ہو رہا ہے۔ It is not possible۔ پہلے جب اطلاعات دی جاتی تھی، آگ جلاتے تھے، وہ آگ لوگ دیکھتے تھے، ان کو اطلاع ملتی تھی، پھر گھوڑے کے اوپر خط جاتے تھے، پھر اس کے بعد کبوتروں کو ٹرین کیا گیا، اور ایسے کبوتر ملتے ہیں تاریخ انسانی کے اندر جن کو بڑے بڑے میڈل ملے، انہوں نے جنگوں کے اندر پیغام رسانی کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہ دور تھا جب انگلینڈ کے اندر ایک شہزادہ مرا، اس شہزادے کی خبر برے صغیر میں 3 ماہ میں پہنچی تھی۔ وہ بوتلوں کے اندر خط ڈال کے سمندر میں ڈال دیتے تھے، اب وہ جہاں پہنچتا تھا وہاں پہنچتا تھا۔ اور آج ای میل، واٹس ایپ، میسنجر، کیسے سیکنڈوں کے اندر کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ اب آج بھی اگر کوئی بندہ کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی کرے، مجھے بتائیں آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو جب سب چیزوں میں شفٹ آتی ہے نا، تو پھر میلاد منانے کے طریقے میں بھی تو شفٹ آئی ہے نا۔ وی ہیو گاٹ اے شفٹ۔ یاد رکھیے، میلاد منانے کا ایک طریقہ تو بڑا سمپل ہے اور بڑا ہی زبردست ہر دور میں رہا ہے، وہ ہے حضور پہ درود پڑھنا۔ درود و سلام مسلمانوں کی زندگی کا انسیپریبل پارٹ ہے، ہم درود و سلام کے بغیر نہیں رہ سکتے، بالکل انسیپریبل پارٹ ہے۔ اور موقع ڈھونڈتے رہے لوگ کہ کب درود و سلام پڑھے اپنے نبی کی ذات اقدس پر۔ عرب کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ 2 لوگ بازار میں لڑائی کر رہے ہوتے تھے نا، تو تیسرا آ کے بلند آواز سے درود پڑھ دیتا تھا، دونوں لڑائی چھوڑ دیتے تھے کہ اب درود پڑھا گیا، اب ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ اور پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم حضور کے فضائل، حضور کے کمالات، حضور کے شمائل، آپ کی ذات مقدسہ کا بیان سن رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اسلام پیورلی ایک تعلیمی تحریک ہے اور تربیت کا اس کے اندر بہت بڑا عنصر موجود ہے۔ This is a movement which is characterized by knowledge. Islam is powered by knowledge. My mobile phone is powered by electricity.
کسی چیز کو پاور ملتی ہے نا کہیں سے، تو اسلام کو پاور ملی ہوئی ہے علم کے اس چینل کے ذریعے، تربیت تھی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے جو بہت زیادہ مقاصد ہیں، اتنے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ اس انسانیت کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، I've been sent as a teacher۔ یہ خدائی تعلیم تھی، کسی بندے سے تعلیم نہیں لی آپ نے۔ تو اسلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ میلاد کے بارے میں سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، دیگر چیزیں سنتے ہیں تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بڑا اچھا اور مجرب طریقہ ہے، اسلام میں رائج ہے، خطبہ ہوتا ہے جمعے کا، عید کا، نکاح کا، ایک سسٹم آف ٹیچنگ ہوتی ہے۔ لیکن بہترین طریقہ یہ ہے وہ جو حضور کے دور میں بارگاہ ہوتی ہوگی، صحابہ بیٹھے ہوتے ہوں گے، جو ٹرانسفر ہوتا ہوگا علم، جو ماحول بنتا ہوگا، کیا پیاری چیز ہوتی ہوگی نا، کیسا فیسینیٹنگ منظر ہوتا ہوگا، اس کا پرتاؤ اور اس سے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس جیسا کوئی ماحول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ میلاد کا بیسٹ طریقہ ہے، وہ منظر میں نظر آئے گا۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا، آپ نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ کہ خربوزہ تو حلال ہے بلا شبہ، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور نے خربوزہ کاٹ کر کھایا، پھاڑ کے کھایا، کس طرح کھایا، یہ نو سنت قضا ہو جائے۔ خربوزہ کھانا فرض بھی نہیں کہ خربوزہ نہیں کھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، لیکن ایک محبت کا رویہ۔ سوچو بایزید بستامی کی بارگاہ میں جب یہ ہوا ہوگا، سب نے کیسی تعلیم لی ہوگی کہ یار کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ And these people were perceiving something۔ مولانا روم، جلال الدین رومی، مثنوی روم لکھی ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ جب بازار میں چلتے تھے ایک مجمع ہوتا تھا جو مولانا روم کے علم سے فیض حاصل کرتا تھا، کہا جاتا ہے کہ علم کا سورج تھے، وہ جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، جب وہ گزرے بچوں نے ایک ایک کر کے آگے سلام کرنا شروع کیا، ایک ایک کر کے سلام کر رہے ہیں۔ ایک بچہ پھر جاتا ہے، ایک بچہ دور بیٹھا تھا، کہتا ہے جائیے گا نہیں میں آ رہا ہوں بھی، وہ کھڑے رہے، اور تھوڑی دیر بعد بچہ آیا، آگے سلام کر کے گیا۔ کسی نے پوچھا حضور مطلب ٹائم تو آپ کے پاس کم ہی ہوتا ہوگا، یہ بچے کا ویٹ کیا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کہ اگر سرکار کے دور میں ایسا ہوتا نا، سرکار بھی کھڑے رہتے ہیں۔ What is this? What is this? یہ تعلیم ہے نا، یعنی میلاد کا وہ ایسنس یہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدسہ ہے کہ فرمایا رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی رب کی عطا سے روئے زمین پر جس کو جو بھی ملتا ہے وہ میرے آقا کی تقسیم کے صدقے ملتا ہے۔ قید نہیں لگائی یہاں پہ، حدیث ہے، قید لگائی یہاں پر کہ کب دینا ہے، زمانہ کیا ہے، چیز کون سی ہے، لینے والا کون ہو، قید نہیں لگائی، بلکہ اوپن کر دیا کہ پیارے جس زمانے میں جو بھی ہو اور چیز جیسی بھی ہو، کیسا بھی دور ہو، ملے گا تو تیری عطا سے ہی ملے گا، تیرے صدقے تیری تقسیم سے ملے گا۔ اور ثابت ہے، یہ یاد رکھنا، احادیث کثیر ہیں کہ حضور نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے حقیقی پیغام پر عمل کیا اور جنہوں نے اسلام کی حمایت کی، اسلام کی نصرت اور اسلام کی پروپگیشن کے اندر حصہ ڈالا، حضور نے مدد فرمائی۔ ربیہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، میرے آقا ربیہ کو جنت دے دیتے ہیں۔ جابر کے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے، سالن، میرے آقا لعاب دہن ڈالتے ہیں، وہ آٹا اور وہ گوشت پورے مدینے کو کفایت کر جاتا ہے۔ ابو ذر کی آنکھ بدر میں زخمی ہو جاتی ہے، میرے آقا ٹھیک کر دیتے ہیں، اور ابو قتادہ کا تو آنکھ کا ڈیلا بہ جاتا ہے گال کے اوپر، میرے آقا دوبارہ لگاتے ہیں، پہلے جو طاقت تھی وہ تھی، اس آنکھ میں کئی نئی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ خیبر میں عشوب چشم میں ہیں، میرے آقا لعاب دہن لگاتے ہیں، عشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ علی کی نماز اثر قضا ہو رہی ہے، میرے آقا مدد کرتے ہیں، سورج کو پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر سوچو دیکھو، یہ تو وصال سے پہلے کی عالم ہے، وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی آتے ہیں، بارش کا سوال کرتے، میرے آقا وصال کے بعد بارش کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ عربی آتا ہے، کہتا حضور شفاعت کا ملتجی ہوں، قبر مبارک سے شفاعت کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اور اب آخرت کی بات دیکھو، ادھر مدد دیکھو،
آخرت میں ساری امتیں، میں اور آپ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری امتیں پریشان ہوں گی۔ ان کے حساب کتاب کا انیگوریشن، آغاز وہ میرے آقا فرمائیں گے۔ اولین و آخرین میں جتنے بھی جن ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ان سب کی مدد کریں گے۔ گناہگار امتیوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے، جنت میں لے آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر حوض کوثر پر پانی پلائیں گے ہم پیاسوں کو پانی پلائیں گے، پل صراط پر دعا مانگیں گے ہمارے لیے، اور میزان عمل پہ کھڑے ہو کے ہم گناہگاروں کے پلڑے بھاری کرتے ہوں گے۔ بتاؤ، صلح حدیبیہ میں، اگر مدد کی بات کرتے ہو تو صلح حدیبیہ میں جب مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، نیت عمرے کی تھی، رستے میں حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا، لوگ بہت زیادہ تھے۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ منظر سوچو ذرا، ٹرائی ٹو پکچر دیٹ سین، یو ول انجوائے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے، تجربہ ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے یہ ثابت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سنا جائے تو مزہ بڑا آتا ہے، خاص طور پہ اس کے کمالات کا ذکر سنا جائے۔ جابر آ گئے ہیں بارگاہ میں، یا رسول اللہ 1500 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں مکے میں، بھی تو گفت و شنید بھی شروع نہیں ہوئی، حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا، حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ That was an issue. Water deficit. You know the importance of water? آپ کو پتہ ہے پانی کی اہمیت کیا ہے، اور وہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ اب دیکھیں، جب بات ہوتی ہے تو پھر لوگ آ گئے، مجمع لگ گیا، اور میرے آقا تشریف فرما ہے، سامنے مجمع لگا ہوا ہے کہ بھی کیا کرنا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ پانی کا ایک یوز تھوڑی ہے، پینا ہے، نہانا ہے، جانور ہے ساتھ، دیگر ضروریات ہے، کیا کیا جائے؟ سارے سامنے کھڑے ہیں، سامنے ایک چھاگل ہے، برتن ہے، اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ ٹھہر جاؤ، ویٹ فار اے مومنٹ، اور میری بات سنو۔ یہ کون ہے جو سامنے کھڑے ہیں؟ بتاؤ کون ہے یہ؟ صحابہ ہے نا؟ کیا حالت تھی ان کی پہلے؟ کیا حالت تھی ان کی؟ کس کو پوچھتے تھے؟ کہاں اسکول آف تھاٹ تھا ان کا؟ او بھائی، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اس ہستی کے کہنے پر ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ان کو آخری نبی مانا ہے۔ آج یہ مشکل میں ہیں اور یہ سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ سبق لو کہ مشکل ہو تو کس بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اب اگر حضور برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو بتاؤ ان کے ایمانوں کا کیا بنے گا؟ ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ وہ تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ہم تو سب کو چھوڑ کے آپ کے در پر آ گئے۔ ثابت ہوا کہ میرے آقا جانتے تھے اور حق جانتے تھے کہ پانی میں ہاتھ رکھنا میرا کام ہے، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا میرے رب کا کام ہے۔ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، جیسے چشمے ہوتے ہیں، پانی موجیں مارنے لگا۔ اب دیکھو یہاں پر ایک اور بات آتی ہے ذہن میں، سائنس کا کیڑا ہے نا ہم سب کو۔ انسان کے جسم سے پانی کس صورت میں نکلتا ہے؟ خون کی صورت میں 88% پانی ہوتا ہے اس میں، آنسو کی صورت میں 98% پانی ہوتا ہے اس کے اندر، الٹی کرتا ہے بندہ اس میں پانی ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ناک کی رینچ نکلتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، مرد کی ایجیکولیشن ہوتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ جتنی بھی پانی کی صورتیں ہیں نا، پیشاب کرتا ہے، یورینیشن ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، جتنی بھی پانی کی صورتیں ہیں جو انسان کے جسم سے باہر نکلتی ہیں، یا تو وہ ناپاک ہے یا اس میں کراہت ہے۔ خون نکل جائے ناپاک ہو جائے گا، پسینہ ہے اس میں کراہت ہے۔ ہر صورت میں ایک ایک کر کے گن لو، پوری جو آپ کے جسم سے پانی کی صورتیں نکلتی ہیں، یا اس میں کراہت ہے یا وہ ناپاکی ہے۔ تو اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جو پانی نکلا تھا، ارے اس میں کوئی کراہت نہیں تھی، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور بتائیے دنیا کا سب سے پاک ترین پانی کون سا ہے؟ کوئی بولا آب کوثر، حق کہتے ہو، کوئی بولا آب زمزم، حق کہتے ہو۔ فرمایا سن لو، 13 دفعہ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے، اور جیسا پانی وہ پاک تھا اس کی مثل کوئی پانی نہیں ہے۔ لوگوں نے نہایا، وضو کیا، دیگر کام سر انجام دیے، شان ایسی ہے۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا بھی کتنے بندے تھے؟
کہا جی 1500 تھے، سب کو کفایت کر گیا۔ کیسے کفایت کر گیا؟ یہاں پھر سائنس کا کیڑا موجود ہے کہ بھی کیسے کفایت کر گیا۔ ایک انسان میں میکسیمم پانی کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک نارمل انسان کی اگر بات کی جائے، نارمل انسان کا ویٹ مرد کا 70 kg ہوتا ہے، اور 60% ایک انسان کے جسم کا وہ پانی پر مشتمل ہے۔ ویمن کے اندر، فیمیل کے اندر یہ 58% ہے، یعنی 70 کلو کا اگر بندہ ہو، اس کا 42 کلو وہ پانی ہے۔ 1 کلو 1 لیٹر کے برابر ہے ایسا یونٹس کے مطابق، جو آپ نے فزکس میں پڑھے ہوں گے 9th کے اندر۔ یعنی ایک بندے میں قصہ مختصر 42 لیٹر پانی ہو سکتا ہے۔ مکے کی شدید گرمی میں ایک بندہ 1 لیٹر پانی تو پی لے گا نا؟ ایسا تو تھا نہیں کہ پانی کہیں سے اور آ رہا تھا تو پانی نکل رہا تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ 1500 بندوں نے پانی پیا، پانی استعمال کیا۔ اور جب جابر سے پوچھا کہ بتائیے آپ کتنے تھے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ دیکھ لو کیا تھا۔ ان سے ہم نے صرف یہ پوچھا ہے کہ بتائیے آپ حدیبیہ میں کتنے تھے، اور کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے خود آگے بات کی کہ قیامت تک میرے آقا کے تصرف پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ کہتے ہیں 1500 تھے، لیکن سنو، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو سب کو کفایت کر جاتا۔ یہ صحابی کا عشق رسول ہے، انہیں اپنے سرکار کی اتھارٹی پر اتنا یقین ہے۔ تو ابھی آگے تم مخمصے میں اور کنفیوژن میں پڑے ہو، ادھر کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ پسینے کی بھی بات ہوئی نا بیچ میں، میرے آقا کے جسم سے تو جو آتا تھا اس سے بڑھ کر تطہیر کوئی نہیں تھی۔ ام سلمہ کہتی میں بیٹھی تھی، دیکھا سرکار کے ماتھے کے اوپر پسینے کے قطرے چمک رہے، میں نے ایک شیشی میں تھوڑے سے قطرے ڈال لیے، ملنے والی خاتون کی بیٹی کی شادی تھی، میں نے بطور تحفہ وہ شیشی اس کو دے دی۔ اس خاتون نے دلہن کو تھوڑا سا وہ عطر، وہ جو پسینہ مبارک تھا، بطور عطر لگا دیا۔ اس دلہن کی اس جگہ سے خوشبو آتی تھی، اس کے اگر بیٹی پیدا ہوئی اس کے بھی اسی جگہ سے خوشبو آتی تھی، اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا اس کے وہاں سے ایسی ہی خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ اس کے گھر کو بیت العطارین خوشبو کا گھر کہنے لگ گئے تھے۔ شان دیکھو کیسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کمال کیسا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ ان کا میلاد ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میلاد کے اس تصور کو سمجھیں اور میلاد کی اس تعلیمات پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، حضور پر ایمان لانا فرض، تعظیم فرض، اتباع پیروی فرض، آپ کی تائید فرض۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو حضور کی تعظیم ہی نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم صحابہ نے کی، آپ کے دامن رحمت کو تھام لیا، آپ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ آپ کی تعداد تھوڑی تھی لیکن دنیا پر آپ کی حکومت تھی۔ سنت اور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روم کی، فارس کی، ایران کی، افریقہ کی، اسپین کی ساری سلطنتیں مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ مسلمان کلچرل، ایسٹرونومی، جیولوجی، ملٹری، سوشل، ہر فرنٹ پر آگے بڑھ کر دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن اب دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، ہماری اس پستی کی وجہ کیا ہے کہ ہم کنفیوز ہیں۔ میرے آقا نے معیار تعلیم کا بتایا، تم تعلیم حاصل کرو، میں کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ If you are going to be a doctor, you are going to serve the humanity, it's excellent. If you are going to become an IT professional, if you are going to become an engineer, it's excellent. If you are going to become a finance officer, it's very good. But don't confuse your education. معیار تعلیم ہے کیا؟ ڈاکٹر انجینئر بننے سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ میں خود سی ہوں، کیوں روکوں گا؟ کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تعلیم اول کون سی حاصل کرنی ہے، معیار تعلیم کیا ہے۔ میرے آقا نے جو تعلیم صحابہ کو دی، 1,24,000 بندے ایسے تیار کر دیے کہ پوری دنیا میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ کون سی تعلیم دی تھی ان کو؟ فرمایا وہ تعلیم حاصل کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ سن کے جانا حدیث یہ، وہ تعلیم حاصل کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، بینیفیشل نالج۔ پڑھو یار، دن رات پڑھو، آدھا پونا گھنٹہ نکال کر حدیث کا مطالعہ تو کر لو۔ تم ناول چاٹ جاتے ہو، تمہاری درسی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ Have you ever thought to learn Quran? Have you ever thought to learn حدیث؟ تھوڑا کچھ تو پڑھو نا، تاکہ تمہارا وہ دور رفتہ واپس آئے۔ میرے آقا کو سنتوں سے اتنا پیار ہے، تمہیں پتہ چلے گا جب سیرت پڑھو گے۔ حضرت مغیرہ ابن شیبہ صحابی تھے، ان کی مونچھیں کچھ بڑھ گئی تھیں،
میرے آقا نے فرمایا مغیرہ تیری مونچھیں بڑھ گئی ہیں، اس کو کٹوا لے۔ کہا حضور میں گھر جا کے کاٹ لوں گا۔ سرکار نے کہا نہیں، یہ پڑی مسواک میری، ابھی میرے سامنے کاٹ لیں۔ کیا یہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا صحابی وہ سنت کی اس کیفیت سے باہر نہ جائے۔ دیکھو میں گاڑی پہ جا رہا ہوں گا نا، کوئی شلوار قمیض پہن کے مجھے روکے گا، میں کبھی نہیں رکوں گا، لیکن ایک وارڈن اپنی وردی میں مجھے روکے گا، بتاؤ میں کیسے نہیں رکوں گا؟ وردی کی اہمیت ہے، وردی کی اہمیت ہے، تمہیں وردی دی ہے، کیوں اس وردی کو چھوڑتے ہو؟ سنت کی یہ تعلیم سیکھو، سنت کو اپنا سب سے بڑا معیار بنا لو۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں میرے محترم سامعین کرام، آج جو ہماری مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا میں جو اہم ترین مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ٹیلنٹ کا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں موجود ہیں۔ صلاحیتیں قدرتی بھی ہوتی ہیں اور صلاحیتیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان حاصل بھی کر لیتا ہے، ان دونوں پر الگ الگ ریسرچ ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا میرے بچے میں کیا صلاحیت ہے، میں اس کو وہ بنانا چاہ رہا ہوں جو اس کے اندر صلاحیت ہے نہیں، اس کی ساری زندگی بے رنگ گزر جاتی ہے، پیسہ کمانے والی مشین بن جاتا ہے۔ ٹیلنٹ کیا ہے اور اس ٹیلنٹ کو باہر نکال کر میں اپنی ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہوں، اس کا نام ہے ایکسپلور یور ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں، ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں آنے والی اتوار کو کھلا ہوگا، اسٹیڈیم کھلا ہوگا نا، آنے والی اتوار کو 25 اکتوبر کو شام 5:30 بجے امام صاحب ہمارے عابد بھائی فرما رہے ہیں کہ اسٹیڈیم کھلا ہوگا۔ بہت اہم سیشن ہے، خاص طور پہ باپ اور وہ جو میٹرک کا بھی رزلٹ آیا، انٹر کا رزلٹ آیا، اور سب کے لیے ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جو بندہ 10 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے ابھی، اس کو بھی اپنے ٹیلنٹ کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے۔ تو آپ آئیے گا ضرور، اس میں انشاءاللہ کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، اور 1 گھنٹے کا سیشن ہے، عشاء سے پہلے ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔